آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک کہانی نما پہیلی سے کرتی ہوں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک مچھیرا اپنی کشتی لے کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلا۔ بیچ سمندر میں پہنچا تھا کہ سمندری طوفان نے اسے گھیر لیا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی میں سوار غریب مچھیرا بھلا کیا طوفان کا مقابلہ کرتا۔ ذرا سی دیر میں کشتی ٹکڑوں میں بٹ گئی اور اسے جیسے تیسے تیر کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک ویران جزیرے پر اترنا پڑا۔ جزیرے پر کوئی نہ تھا، آدم نہ آدم کی ذات۔ وہ سخت تھکاوٹ اور بھوک محسوس کر رہا تھا، مگر وہاں تو کھانا پانی چھپر صاحبان کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بھوک نے اسے بہت ہی ستایا تو اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ وہاں جزیرے پہ موجود ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ اس نے پیڑ کے بہت سارے پھل توڑ کر نیچے پھینکے اور بعد میں ان کو توڑ کر ان کا پھل کھایا اور ان کا پانی پیا۔ اس کی پیاس بجھی، طبیعت ذرا بحال ہوئی تو عقل نے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اسی وقت درختوں کی شاخوں اور پتوں سے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اس نے اس پیڑ کے پھل کو سکھا لیا اور 2 پتھروں کی مدد سے انہیں پیس کر اور دبا کر اس کا تیل نکال لیا، جو اس کے چراغ جلانے کے لیے کافی ہو گیا۔ سوکھے پتے بھی مل گئے جو جلانے کے لیے اور مچھلی پکانے کے کام آئے۔ چند دن اس نے بڑے ٹھاٹھ سے گزارے، پھر اچانک ایک بحری جہاز ادھر آ نکلا اور مچھیرے کو واپسی کے لیے لفٹ مل گئی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ بتائیے اس جزیرے پر کون سے پیڑ لگے تھے جس نے اس مچھیرے کو زندہ رہنے میں مدد دی؟ جب تک آپ سوچتے ہیں میں اپنی بات آگے بڑھاتی ہوں۔ صاحبوں، کسی شاعر کا بہت خوبصورت شعر ہے، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ انسان اور پیڑوں کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی پیڑ انسانوں کے دوست رہے ہیں۔ انسانی تہذیب کے آغاز میں جب وہ بے گھر تھا تب پیڑوں نے اپنی شاخیں پھیلا کر اسے سایہ فراہم کیا تھا۔ جب شکار کے نہ ملنے سے وہ بھوک سے بے دم ہونے لگتا تھا تب یہی پیڑ اپنے پھلوں کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتے تھے۔ بیمار ہو جاتا تو انہی درختوں کی چھالوں، پتوں اور جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کر لیتا تھا۔ مگر وائے انسان، اس نے اسی پرانے دوست کے ساتھ دغا بازی شروع کر دی، اپنے محسن کے احسانوں کو یکسر فراموش کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ فراموش کیا بلکہ ان پیار کرنے والے پرانے دوستوں کی جان کے درپے ہو گیا۔ جب سے انسانوں نے کلہاڑی پکڑنا سیکھی ہے تب سے ان معصوم محبت کرنے والے دوستوں کی جان پہ بن آئی ہے۔ پیڑوں کو بڑی شدت کے ساتھ انسانوں کی اس بے وفائی کا دکھ ہے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد؟ پاکستان کا حال تو مت پوچھیں، یہاں کے پیڑ سب سے زیادہ دکھی ہیں۔ یہاں تو باقاعدہ ٹمبر مافیا سرگرم عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان خطے کے کم ترین جنگلات والا ملک ہے، اور یہ کمی کس حد تک پہنچ گئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا 23% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ ہمارے دوست ملک چین کا 22% رقبہ ہرے بھرے جنگلات سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے دوسرے قریبی ملک روس کا 44% رقبہ جنگلات سے اٹا پڑا ہے، اور ہمارا بمشکل تمام 4% رقبہ، جی ہاں ٹھیک سن رہے ہیں آپ، صرف اور صرف 4% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اور یہ اعداد و شمار بھی پرانے ہو گئے ہیں کیونکہ مسلسل درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ شمالی علاقہ جات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لوگ اپنا چولہا جلانے کے لیے اکثر و بیشتر بے حد قیمتی اور اہم ترین درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یعنی بے وفائی، یعنی محبت سے دوری، یعنی پیڑوں کے بارے میں پوری معلومات کا نہ ہونا۔ انسان نے بس کلہاڑی کو چلانا سیکھ لیا ہے، اب اس کی زد میں جو بھی پیڑ آیا وہ کٹ کے گرا۔ کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ معلومات کا نہ ہونا بھی ایک بدنصیبی ہے۔ دیکھیں، ایک درمیانہ سائز کا درخت 18 افراد کی 1 سال کی آکسیجن کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک دم فری۔
اور اگر بچوں کی بات کریں تو ایک درخت 30 بچوں کو آکسیجن فراہم کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ ماہر نباتیات ڈاکٹر ایس کے جین مزید بتاتے ہیں کہ یہی درمیانہ سائز کا درخت 2 بڑے خاندانوں سے خارج شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو اپنے اندر جذب کر کے ہماری ہوا کو آلودہ ہونے سے بچاتا ہے، اسے صاف اور پاکیزہ کرتا ہے۔ ہمارے گھروں کے قالین، کارپیٹ، ریفریجریٹرز اور گیس سے چلنے والے چولہے اور دیگر آلات ماحولیاتی آلودگی میں دن رات اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ماحولیاتی آلودگی کا ہی شاخسانہ ہے کہ موجودہ دور کا انسان طرح طرح کی پیچیدہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہے، اور اس میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ جرائم کی شرح بڑھنے کا بھی بہت بڑا سبب یہی ہے، ماحولیاتی آلودگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، علاج کیسے ہو اس بیماری کا؟ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، پیڑ لگائیں، درخت اگائیں، زیادہ سے زیادہ، جلد سے جلد۔ اسے موت اور زندگی کا معاملہ تصور کریں، اسے اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ سمجھیں۔ اس موقع پہ مجھے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، 1-2 پیڑ ہی سہی، کوئی خیاباں نہ سہی، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ ہر شخص اگر 2 پیڑ لگانا اپنے اوپر فرض کر لے تو بھی ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں جب کسی گھرانے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس بچے کے نام پر ایک درخت لگا دیتے ہیں اور اپنے بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس درخت کی بھی نگہداشت کرتے رہتے ہیں۔ جرمنی میں لوگ شادی کے موقع پر دلہا دلہن کو پودوں اور پیڑوں کے تحائف دیتے ہیں تاکہ وہ نئی زندگی شروع کریں تو پیڑ پودوں کی آبیاری بھی ساتھ ساتھ کرنا سیکھیں۔ ہمارے یہاں معاملہ اس کے الٹ ہے، اور اگر میں اس کی تفصیل میں گئی تو پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ ماہر نباتات جیمز وانگ نے تحقیق کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ پودے ذہانت رکھتے ہیں، وہ ہرگز بھی بے حس نہیں ہوتے بلکہ ایک حساس جاندار ہیں۔ پودے ارد گرد کی چیزیں سونگھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے جیسے دوسرے پیڑوں پودوں کو پیغام بھی پہنچاتے ہیں، خطرے کے وقت دوسرے پودوں کو خبردار رہنے کا میسج بھیجتے ہیں۔ پودے ہوا میں خوشبو پھیلا کر دوسرے بڑے پیڑوں کو متوجہ کرتے ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہیں، اور اس پیغام کے ذریعے وہ اپنے دفاع کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہاں میں صرف ایک دلچسپ عادت کا ذکر کرتی چلوں، اگر کسی پودے کے پتے کو کوئی سنڈی کھا رہی ہو تو وہ ایک خاص قسم کی مہک پھیلانے لگتا ہے جس سے آس پاس کے پودے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پودا خطرے میں ہے، لہٰذا دوسرے پودے ایک ایسی مخصوص بو جاری کرتے ہیں جو بھیڑوں کو اطلاع دیتی ہے کہ یہاں اس کی خوراک موجود ہے، لہٰذا وہ بھیڑ فوری طور پہ وہاں پہنچ کر سنڈی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، پودے سرگوشیاں کرتے ہیں اور اپنے رشتہ دار پودوں کے ساتھ غذائی اجزاء بانٹتے ہیں۔ ایک خوبصورت نظام ہے اس کائنات کا، اور یہ پیڑ پودے پرندے ہمارے ساتھ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، مگر اب وہ لڑی ٹوٹ گئی ہے، اسی لیے ماحولیاتی توازن بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی جسے سیمنٹ اور بجری کا جنگل کہیں تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ اب تو کراچی کچراچی بن گیا ہے، ہر طرف کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، بڑی تعداد میں پرندے کراچی سے ہجرت کر چکے ہیں۔ یہاں پھر ایک خوبصورت شعر یاد آ گیا، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ کراچی کی فضاؤں میں اب نہ کوئل کی کوک سنائی دیتی ہے، نہ پپیہے کی ہوک، طوطا بلبل مینا سب خیال و خواب ہوئے، جس کی بنیادی وجہ درختوں کی کٹائی ہے۔ تقریباً سارے ہی پرندوں کو گھونسلہ بنانے کے لیے درختوں کی شاخیں پسند ہوتی ہیں، پھر انہی درختوں پہ انہیں اپنی خوراک یعنی پھل بھی مل جاتے تھے۔ پیپل اور گولر کے پھل پرندوں کی محبوب غذا تھی، اس کی تلاش میں بڑی تعداد میں پرندے یہاں آیا کرتے تھے، مگر جب سے کراچی میں درخت کٹنے اور فلیٹس بننے شروع ہوئے ہیں تو پرندوں کو ہجرت کرنا پڑی کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں۔ جب سے مکانوں کی تعمیر میں روشن دان آؤٹ آف فیشن ہوئے ہیں، تب سے ہماری بیچاری گوریا کو گھر بنانے کے لیے کسی اور شہر کا رخ کرنا پڑا۔ مائی کلاچی بائی پاس بننے سے پہلے یہاں کے اتھلے پانی میں آپ نے آبی پرندے اور بگلے ضرور دیکھے ہوں گے،
مگر اب وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ دنیا کے مختلف شہروں نے اپنی ماحولیاتی آلودگی کو کس طرح کنٹرول کیا ہے، یہ جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی۔ مثلاً سنگاپور میں انتہائی سختی سے ماحولیاتی اصولوں کو نہ صرف لاگو کیا گیا بلکہ ان پہ عمل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ دنیا کا اعلیٰ ترین ٹرانسپورٹ سسٹم رائج کیا گیا ہے اور ذاتی گاڑی رکھنے پر بہت زیادہ ٹیکس لگایا گیا تاکہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اگر کوئی تمام ٹیکس پے کر کے گاڑی رکھنا بھی چاہے تو اس پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ کم سے کم 3 آدمیوں کو اپنی گاڑی میں ضرور بٹھائے۔ اکیلا آدمی اپنی گاڑی سڑک پر لا نہیں سکتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سنگاپور میں فضائی آلودگی کا نام و نشان تک نہیں۔ ایمسٹرڈیم ہالینڈ کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سائیکل سوار یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ شہر سائیکل سواروں کا دوست کہلاتا ہے۔ اس شہر میں سائیکل سواروں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہی سائیکل سواروں کی وجہ سے شہر ماحولیاتی آلودگی سے بچا ہوا ہے۔ سائیکل سواروں کا ذکر ہوا اور کوپن ہیگن کا نام نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ڈنمارک کے شہر کی بندرگاہ، عام طور پر ہر شہر کی بندرگاہ بہت ہی آلودہ ہوتی ہے اور وہاں کا پانی بہت خراب ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ڈنمارک کے اس شہر کی بندرگاہ اتنی صاف ہے اور اس کا پانی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ اس میں تیراکی بھی کی جا سکتی ہے۔ کوپن ہیگن میں لوگ اپنی نوکریوں پہ جانے کے لیے سائیکلیں استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ نت نئی سائیکلوں کو متعارف کرایا جا سکتا ہے، سائیکل سواروں کو مختلف مراحت دی جا سکتی ہیں، ان کے مقابلے کرائے جائیں، لڑکیوں اور لڑکوں میں سائیکل چلانے کے رجحان کو بڑھانے کے لیے ٹی وی شوز منعقد کیے جائیں۔ مزید یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ درخت کاٹنے والے کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جب آپ گھر بنوا رہے ہوتے ہیں تو قانوناً آپ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ چند درخت فوری طور پر لگائیں، اور اپنے ہی گھر میں لگے درخت کو کاٹنے کے لیے آپ کو حکومتی ادارے سے اجازت طلب کرنی پڑتی ہے۔ کاش یہ قانون ہم بھی اپنے اوپر لاگو کر سکیں۔ میں کہتی ہوں اور یہ سمجھتی ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اور وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ جب جاگو تب سویرا، تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی اگر ہم جاگ جائیں تو ہم اپنے ماحول کو اور اپنے ملک کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ خدارا جاگ جائیں، درخت لگائیں، ماحول بچائیں، اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگیاں صحت مند بنائیں۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں سایہ جائے۔